ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ یہ کراچی میں جاب کرتے ہیں اور پھر ہفتے کا اینڈ جب آتا ہے تو پھر یہ حیدرآباد میں دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں، تو کیا یہ قربانی کریں گے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر کراچی اور حیدرآباد کے درمیان 92 کلومیٹرز کا فاصلہ ہو بھی، تو جب آپ کراچی سے دوبارہ حیدرآباد پہنچ جاتے ہیں اور عید کے دن آپ نے وہیں گزارنے کا ارادہ بھی کیا ہے تو آپ مقیم ہو جائیں گے۔ اب اگر بقیہ آپ میں شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی آپ ماشاءاللہ مسلمان تو ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو بالکل آپ پہ قربانی واجب ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ یہ کریڈٹ کارڈ یوز کرنا چاہتے ہیں اور ایسا موقع ہی نہیں آنے دیں گے کہ ان کو اس پر کچھ سود وغیرہ دینا پڑے، تو کیا اس طرح جائز ہے کریڈٹ کارڈ کا یوز؟ دیکھیں، یہ بارہا آپ کو بتایا کہ چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ پیسہ ہو اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی سودی صورتحال میں گرفتار ہوں، لیکن یہ تو ہے کہ جب آپ معاہدہ کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں، تو اس میں آپ اقرار کرتے ہیں کہ اگر لیٹ ہو گئے تو میں سود دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس طرح کا معاہدہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ اب کریڈٹ کارڈ کے یوز کی صورتحال یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کوئی ایسے علاقے میں آپ ہیں کہ اگر کیش لے کے نکلتے ہیں تو لوٹ لیے جاتے ہیں، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، ایسے موقع پر پھر ہم اجازت دیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ کریڈٹ کارڈ یوز کریں، لیکن اکاؤنٹ میں ہمیشہ اتنا پیسہ رکھیں کہ کبھی بھی آپ کے لیے سود دینا ضروری نہ ہو جائے، تو پھر یہ اس طرح کی سچویشن میں جائز ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ بالکل نارمل آپ کی صورتحال ہے، جیسے دوبی وغیرہ UAE کی ریاستوں میں ہے، تو پھر وہاں پر کریڈٹ کارڈ یوز کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کریڈٹ کارڈ کے یوز کی وجہ سے دیوالیہ ہو گئے، کیونکہ جب جا کے آدمی پرچیزنگ کرتا ہے تو ہاتھ رکتا نہیں ہے، یہاں یہ بھی لے لیا، وہ بھی لے لیا، اور خصوصاً اگر یہ کارڈ خواتین کے ہاتھ میں پڑ جائے تو بس اس دن تو سمجھ لیں کہ الٹی چھری سے شوہر ذبح ہو جائے گا۔ تو وہ اتنا زیادہ وہ لے لیتے ہیں، خریداری کر لی، اکاؤنٹ میں پیسہ کم ہے، اور پھر وہ دلدل میں، سودی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ لاکھوں کا قرضہ ہو جاتا ہے اور تباہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے مقامات پہ کہ جہاں کوئی جان کا یا مال کا خطرہ نہیں ہے، وہاں پر اس طرح کا معاہدہ کر کے اس کو یوز کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ چاہیے کہ یہ کویشچن کیا تھا کہ کسی ایسے بینک میں جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری تمام پروڈکٹس اسلامی ہیں، ادھر پیسہ رکھوانے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے بینک ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام کا نام تو لیتے ہیں، وہ فتویٰ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ دیکھیں ہم نے فلاں سے فتویٰ لیا ہے، لیکن یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کسی کو کوئی چیز دکھا کر فتویٰ لے لیا گیا اور بعد میں اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دی گئی، کلوزز وغیرہ چینج کر دیے۔ اب وہ مفتی صاحب کو جو دکھایا گیا تھا وہ بھی مطمئن ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے تو دیکھ کر ہی فتویٰ دیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے کچھ خیانت کی ہے۔ اس لیے بہت ہی بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بینک ہے جس میں کوئی مفتی صاحب شرعی ایڈوائزر ہیں، تو آپ ایک دفعہ جا کر ان شرعی ایڈوائزر سے ملیں پرسنلی طور پر، اور ان سے اس بات کی تصدیق کریں کہ بھئی یہ جو ہم لے رہے ہیں کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یس ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ ریکنفرم کر دیں، تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور اس بینک کے اندر اپنا پیسہ رکھوائیں۔ ورنہ اب میں کہیں نام نہیں لیتا ہوں، نہ علاقے کا نام لیتا ہوں، نہ کچھ، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسی بہت ساری شکایتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ ایک بچی ہے جو 15 سال سے اپنی بیمار ماں کا خیال کرتی ہے اور ہر طرح خیال کیا جاتا ہے، لیکن وہ خاتون جو ہیں وہ جب محلے وغیرہ میں جاتی ہیں، یعنی ماں جو ہیں تو بیٹی کی برائیاں ہی کرتی ہیں، تو وہ عورتیں جو ہیں جو وہ اس کی باتیں سن کر غصے میں آتی ہیں کہ دیکھو بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، تو وہ گھر میں آ کے اس کو بددعائیں وغیرہ دیتی ہیں لڑکی کو بعض اوقات، اور ایسی بددعاؤں کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور لڑکی کیا کرے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بوڑھے جب اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا، طبیعت میں نازکی پیدا ہو جاتی ہے، بچپنا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اس بچی کو چاہیے کہ صبر و تحمل کرے، بالکل ہائپر نہ ہو، چچڑا پن اپنے پر جاری نہ کرے، ماں کو ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں، جھنجھلاہٹ کا اظہار نہ کرے، تاکہ کامل ثواب ملے، اور بالکل اپنی ماں کی خدمت کریں۔ آپ اتنی، یعنی وہ بچی اتنی جنت کی نعمتیں حاصل کر رہی ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتی، شاید وہ بہت زیادہ کئی سال تک، کئی بلکہ 100 سال تک نوافل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی، تو شاید اس میں کامیابی اتنی نہ ہوتی جتنا ان چیزوں پر صبر کرنے کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگی۔ اور اب اگر کوئی عورتیں غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس طرح کر بھی رہی ہیں تو ان کی بد دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بالکل بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ معاملات کو بہتر جانتا ہے، دعا بھی وہی قبول فرماتا ہے،
اور اگر کسی کی بد دعا کا اثر ہم تک پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک بچی اپنی ماں کی صحیح انداز سے خدمت کر رہی ہے اور وہ اپنے بڑھاپے کے تقاضے کی بنا پر، اپنی باطنی کمزوری کی بنا پر اس خدمت کو نظر انداز کر کے ایک فطرتی تقاضے کے تحت لوگوں کے سامنے شکایتیں کر رہی ہے، تو یقیناً بچی قابل سزا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں ہی نازل فرمائے گا۔ ایک بچے نے کویسچن کیا کہ عورتیں اپنے گھر میں اپنے جسم کی فٹنس کے لیے کوئی کھیل کود وغیرہ کر سکتی ہیں یا نہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اگر خواتین گھر کا کام ہی اچھے انداز سے کر لیں دیانتداری کے ساتھ تو ان کے لیے اچھی فٹنس کا سامان ہے، لیکن یہ ضروری ہوتا ہے، یقینی سی بات ہے کہ بعض گھر کے کام ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی اتنی مشقت والے نہیں ہوتے لیکن وقت طلب ہوتے ہیں، وقت دینا پڑتا ہے، اور اس میں یقینی سی بات ہے جسم کی اتنی فٹنس نہیں ہوگی، تو لہٰذا اگر گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے تو محرم ہے یا شوہر ہے بالفرض، تو کوئی عورت اگر کرنا چاہے تو ورزش کر سکتی ہے، جیسے یوگا وغیرہ ہوتی ہے، اس میں کوئی مطلب الٹے سیدھے کلمات نہ کہے، صرف ورزش کے طور پہ اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اور فٹنس کے کام وہ جو بھی جسمانی فٹنس کے ہیں وہ اختیار کر سکتی ہے، لیکن ایسی جگہ ہی کرے کہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ صحن میں کر رہی ہو اور اطراف میں کوئی بلڈنگ میں وہ دیکھ سکتا ہو، تو ایسے مقام پہ کرنا شرعاً جائز نہیں، تو بالکل وہ اپنے گھر میں کر سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اگلا کویسچن یہ کیا تھا کہ اگر کوئی تائب ہو جائے، اپنے گناہ سے توبہ کر لے، تو اس کے بعد اس کو وہ گناہ یاد دلانا اور اس کو عار دلانا، یعنی شرمندہ کرنا کہ تم نے ایسا کیا تھا ایسا کیا تھا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر چکا ہے واقعی اپنی خطا سے، تو پھر اس کو گناہ یاد دلا کر اس کو نادم کرنا، شرمندہ کرنا، یا اس کی زوال عزت کا اس کو سبب بنانے کی کوشش کرنا، جیسے کہ ہمارے ہاں یہ پولیٹیشنز کے درمیان بعض اوقات یہ چلتا ہے کہ اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے اور دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے بعض اوقات اس کی سابقہ زندگی کے واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے اور کتنے اکاؤنٹ میں پیسے اس کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں، تو یہ بالکل گناہ ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گناہ پر توبہ کر چکا ہو اور اس پر کوئی اس کو عار دلوائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو اس گناہ میں مبتلا فرما دیتا ہے، تو اس لیے بالکل اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ کے غیظ و غضب سے اور اللہ تعالیٰ کے انتقام اور گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی توبہ کر چکا ہے، سابقہ زندگی کتنی ہی کیوں نہ بری ہو، تو اب ہم اس کو مطلب اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے ہیں، اور جتنے اس طرح کے کوئی الزام لگانے والے خاندانوں میں ہوتے ہیں، دیگر جگہ ہوتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ کیا آپ بالکل فرشتہ ہیں؟ کیا آپ سے سابقہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوا؟ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر آپ سے ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ رکھا ہوا ہے، کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہے، تو ایسا نہ کریں کہ کسی کی گناہ کرید کر نکال کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، خصوصاً جس پر وہ توبہ کر چکا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مکافات عمل کرے گا اور آپ کے گناہ لوگوں کے سامنے آئیں گے اور وہ پھر دوسروں کے سامنے ان کو ظاہر کر دیں گے۔